الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض ورفع السماوات بغير عمد ونور الشمس والقمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك صدق الله العظيم. انسان اپنی فطرت میں معاش کی طلب میں لگتا ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ اس کی پیٹ کی حاجات بھی رکھی ہیں اور اس حاجت کے پورے کرنے کے لیے اس کو طلب معاش کی ضرورت ہوتی ہے. شریعت نے طلب معاش میں انسان کو اس بات پر پابند کیا ہے کہ وہ حلال ذرائع اختیار کرے اور حرام ذرائع سے اجتناب کرے. کہ حرام ذرائع سے حاصل ہونے والا معاش اور روزی وہ خود حرام ہے اور اس حرام روزی سے نشوونما پانے والا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ تیار فرماتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جسم کی نشوونما حرام سے ہوئی وہ جہنم کی آگ کے حقدار ہے. تو انسان اپنی فطرت میں طلب معاش رکھتا ہے اور شریعت نے طلب معاش میں اس کو حلال کا پابند کیا ہے، حرام سے اجتناب کا حکم دیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاش کے رزق کے 4 دروازے رکھے ہیں. ان 4 دروازوں میں 3 دروازے صرف مسلمانوں کے لیے ہیں اور ایک دروازہ وہ سب میں شرکت رکھتا ہے، اس میں سب شریک ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور کافروں کے لیے بھی ہے. رزق کا جو پہلا دروازہ ہے وہ ہے نماز. یقیناً یہ نماز جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کافر تو نماز پڑھتا نہیں ہے، وہ ایمان لایا نہیں. جب ایمان نہیں لایا تو نماز کا بھی مکلف نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا ایک دروازہ اور ایک ذریعہ وہ نماز رکھا ہے. اور حدیث سے اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے اور اس کے رزق کے مسئلوں کو حل فرما دیں گے. لیکن اس میں اہتمام شرط ہے. ایک تو ہے نماز کا پڑھنا، ٹھیک ہے پڑھ لی، اور ایک ہے اہتمام کے ساتھ پڑھنا. حدیث میں اہتمام کا ذکر آتا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، اہتمام صلاۃ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی
روزی کا مسئلہ حل فرماتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور اہتمام صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت داخل ہوتے ہی اس کی تیاری میں لگ جانا، یا پھر یہ کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنا، یہ اہتمام صلاۃ ہے۔ اور وضو کا اہتمام کہ من احسن الوضو، ہاں جس نے اچھی طرح وضو کیا، تو اچھی طرح وضو کا مطلب یہ ہے کہ سنت کی رعایت کرتے ہوئے وضو کا اہتمام ہوا، اور پھر سنت ہی کی رعایت کرتے ہوئے نماز کا اہتمام ہوا۔ تو جو شخص نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا مسئلہ حل فرماتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ محبوب آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز پر جمے رہیے۔ نحن نرزقک، جہاں تک رہا رزق کا مسئلہ، اللہ فرماتے ہیں ہم دیں گے، رزق کا مسئلہ ہم حل کر دیں گے، لیکن نماز پر آپ نے جم جانا ہے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، ہم تو آپ سے اچھی نماز طلب کرتے ہیں۔ آپ اچھی نماز دیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو عمدہ رزق عطا فرمائیں گے۔ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نماز پر پابند ہونے کا حکم فرما رہے ہیں، اور یہ در حقیقت امت کو تعلیم ہے۔ جہاں پر حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو، مجھے اور آپ کو تعلیم ہوتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں کہیں قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کرتے ہیں کسی حکم کا، تو در حقیقت یہ امت کو پابند کرنا ہوتا ہے، اور واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا جاتا ہے کہ جب یہ حکم اللہ کے نبی کو ہے تو ہمیں تو بطریق اولیٰ ہے۔ کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ خصائص میں شمار ہوتے ہیں، کہ جن کا تعلق خصوصیت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو خصوصیات نبی کا درجہ دیا جاتا ہے، ورنہ بالعموم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہونے والے احکام وہ در حقیقت امت کے لیے ہیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمارا مزاج بنایا تھا کہ جو کچھ مسئلہ ہو نماز کے ذریعے سے حل کرو۔ کسی کو بیماری ہوتی تو وہ اپنی بیماری کی شفا نماز میں ڈھونڈتا تھا، کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا بھوک کا تو وہ اپنی بھوک کا مسئلہ نماز میں ڈھونڈتا تھا۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا پڑھنا یہ ایک عام معمول بن گیا تھا۔ تو نمازوں کا اہتمام دور نبوی میں انسانی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے تھا۔ فرائض تو تھے جو 5 وقتہ نماز کی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی نوافل کا بڑا اہتمام تھا۔ کسی کو بھوک لگی ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اب کتابوں میں دیکھیں واقعات ملتے ہیں احادیث کے اندر کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور وہ صحابی جو ہے وہ نماز پڑھنے مسجد چلے گئے، اب گھر آ گئے تو جناب غلہ موجود ہے، چکی چل رہی ہے، یہ سارے واقعات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معجزات کا ظہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا۔ تو امت کا یہ جو اول دور گزرا ہے تو اس میں ان واقعات کا ظہور یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے ہماری بنیادی عبادت نماز کے اندر یہ صفات رکھی ہیں اور یہ برکات رکھی ہیں، اور ہمیں ایک ذریعہ دیا ہے۔
جیسے کتابوں کے اندر آتا ہے نماز کے حکم پر صحابہ خوش ہوئے کہ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا۔ تو یہ رزق کا ایک دروازہ نماز یہ اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، لیکن مسلمان جو ہے اس دروازے پر دستک ہی نہیں دیتا، وہ اور دروازوں پہ تو جاتا ہے، لیکن جو نماز کا دروازہ ہے اس نے اس دروازے کو اپنے لیے بند کر لیا ہے۔ نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ بسا اوقات انسان کو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ جی نماز میں مزہ ہی نہیں آتا ہے، تو جب مزہ نہیں آتا تو پھر پڑھنے کا فائدہ ہی کیا؟ یا کسی سے فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو کہتا جی فجر کی تو پڑھی نہیں، کل سے پڑھوں گا۔ تو جو نماز چھوٹ گئی اس کی قضا کرنے کا اہتمام ہو، اور جو باقی ہیں جو ابھی آنے والی ہیں ان کا تو اہتمام ہو۔ ایک گناہ کے ہونے پر دوسرا گناہ نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک نماز اگر فجر کی چھوٹی تو یہ گناہ ہوا ہے، اب اس کی بنیاد پر ظہر کی نماز چھوڑ کے گناہ کرے۔ ایک بدنگاہی ہو گئی تو چلو جی ایک ہو گئی تھی اب دوسری بھی کروں گا، تو ایک گناہ کی بنیاد پر دوسرا گناہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نماز سب سے پہلے اللہ کے ہاں جو سوالات ہیں وہ نماز کے، بندے کے اعمال میں جو حساب کتاب ہے اور جو سوالات ہوں گے وہ نماز کا۔ جس کی نماز اچھی نکلی اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے، اور جس کی نماز کے اندر کوتاہی ہوئی وہ پھنس جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا بنا؟ اب حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کبار محدثین میں سے ہیں، صوفیاء کے سرخیل میں سے ہیں، اور ایک بڑا طبقہ امت کا ان کا مرید اور ان کا شاگرد رہا، تو دین کا بڑا کام بھی کیا۔ تو خواب میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا بنا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہماری برسوں کی ریاضت اور مجاہدات ایک طرف، ذکر و اذکار سب ایک طرف، حدیث کے درس اور تزکیے کی تعلیم سب ایک طرف، اور رات کے 2 سجدے ایک طرف۔ تو نماز کی اتنی اہمیت تھی۔ تو نماز یہ انسان کو بہت اونچا کر دیتی ہے۔ نماز کے بغیر اگر کسی نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو یہ دھوکہ ہے۔ اِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ فَهُوَ سَاجِدٌ، کہ بندہ سب سے قریب تر حالت میرے ساتھ سجدے کی حالت میں رکھتا ہے، کہ جب بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور ہم جب 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کتنی مرتبہ سجدے میں جاتے ہیں؟ 4 مرتبہ۔ 1 رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں، تو 4 مرتبہ ہم اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں۔ پہلے ہاتھ تکبیر تحریمہ میں لے جا کر مخلوق کو پیچھے دھکیل کر ایک اللہ کو سامنے رکھ کر تضرع اور عاجزی کے ساتھ اللہ کا کلام، اور پھر رکوع کے اندر تسبیح، یہ ایک گویا کہ تمہید مانتے ہیں کہ آگے سجدہ آنے والا ہے، یہ اس کی تمہید ہے۔ اور پھر سجدے میں جا کر یہ انتہائی تذلل کی گویا کہ نشانی ہوتی ہے کہ انسان اپنی پیشانی اور اپنی ناک کسی کے سامنے رگڑ دے، اور بندہ اس انتہائی اس کی حالت سجدے کے اندر اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے سامنے بالکل عاجز بندہ، میری پیشانی اور میری ناک کیا، میرا پورا وجود تیرے حوالے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا یہی سجدہ بڑا پسند آتا ہے۔ تو نماز کی پوری جو کیفیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب دلانے کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں جو سب سے اعلیٰ درجے کا تقرب ہے وہ سجدے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ سجدہ انسان کو انتہائی تقرب دے دیتا ہے، اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ بندہ کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ تو کثرت نوافل وہ الگ، اور فرائض کا اہتمام الگ۔
تو جو شخص نماز کا اہتمام کرے گا اللہ اس کے رزق کے مسئلوں کو حل کر دیں گے۔ اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور اپنے مال کی تنگی کا رونا روتے ہیں، ان میں سے جس سے بھی پوچھا جائے کہ بھئی نماز کی پابندی کرتے ہو، ندارت۔ نماز سے سب صفت، میں نے بہت کم نمازیوں کو روتے دیکھا ہے، نماز پڑھنے والا روتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ رزق کی تنگی اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی کو نہیں دیتا ہے۔ اب اپنی اس رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے لمبے چوڑے وظیفے کرنے کو تیار ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی دیکھو کوئی وظیفہ نماز کے بغیر کامیاب نہیں ہے، نماز کا اہتمام کرو، یہ بڑا مشکل ہے، نماز پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے مجھے اور آپ کو معاش کا، رزق کا ایک بڑا دروازہ دیا ہے اور وہ ہے نماز، اس کا بڑا اہتمام کر دیا جائے۔ موت کچھ پرواہ نہیں کب آئے، لیکن نماز کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے۔ انسان کو معلوم نہیں ہے کہ میرا اگلا مرحلہ جو ہے وہ موت کا ہے، اور اللہ کے حضور پہنچا بغیر نماز کے۔ اس کے ذمے میں فرض نمازیں موجود تھیں، اپنی زندگی میں اپنی نمازوں کے سارے معاملات کو حل کر لیں۔ اگر خدا نخواستہ فرائض آپ کے ذمے موجود ہیں قضا کی شکل میں، تو اس کی ادائیگی کی فکر کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرائض کو چیک کیا جائے گا، اور اگر بندے کے فرائض میں کبھی کوتاہی ہوئی تو کہا جائے گا کہ اس کے نوافل کو تلاش کرو، نوافل کے ذریعے سے پھر فرائض کو پورا کیا جائے گا، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو یہاں تو فرائض ہی پورے نہیں ہو رہے، اچھے جائے کہ نوافل کا کیا اہتمام کرے گا۔ نوافل میں اشراق کا اہتمام، چاش کا اہتمام، اوابین کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، تحیۃ الوضو کا اہتمام، تحیۃ المسجد کا اہتمام، صلاۃ الحاجت کا اہتمام، صلاۃ الاستغفار کا اہتمام، یہ ساری نوافل ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ نوافل کی کثرت فرائض کے اندر حسن پیدا کرتی ہے۔ جس کے پاس نوافل زیادہ ہوں گے اس کے فرائض بھی اچھے ہوں گے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کرکٹ کے جو کھیلتے ہیں وہ نیٹ پریکٹس کرتے ہیں، تو نیٹ پریکٹس اور اس کے بعد پھر جو میچ ہوتا ہے وہ الگ کھیلا جاتا ہے، تو میچ وہ ہے کہ فرض کا درجہ ہے، اور نیٹ پریکٹس جو ہے وہ نوافل کا درجہ ہے۔ تو نوافل کا اہتمام سے فرض کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، اپنے قیام کو طول دیا جائے، کیونکہ ہم فرض تو عام طور پر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہم امام کے پابند ہوتے ہیں، وہ جیسے پڑھائے، اور ویسے امام کو حکم یہ ہے کہ من یؤم القوم فلیخفف الصلاۃ، جو قوم کی امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ امام جو ہے وہ ثقیل نماز نہ پڑھائے کہ ایک رکوع کے اندر جناب 11 اور 13 اور 15 تسبیحات پڑھ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس لیے کہ قوم کے اندر بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں اور بیمار بھی ہوتے ہیں، تو امام جب نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، اور پھر جب انفرادی پڑھیں تو وہ اچھی طول دے کر نماز پڑھی جائے، اور خاص طور پر انسان جب خلوت کے اندر ہو، جب تنہائی میں ہو، تو اپنی نماز کو اور حسین طرز بنائے تاکہ فرائض کے اندر یہ حسن اور نکھار نظر آئے۔ تو بہرحال رزق کا جو پہلا دروازہ ہے وہ نماز ہے۔ اس بات کا اہتمام کر لیں دل کے اندر کہ نماز نہیں چھوڑوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں نے نماز پڑھنی ہے، آج سے میں پکا نمازی ہوں، عزم کر لیں اور اللہ سے مانگے، اے اللہ مرتے دم تک نماز کے ساتھ قائم رکھنا، قرۃ عینی الصلاۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، الصلاۃ معراج المومن، یہ مومن کی معراج ہے، اس کو اوپر پہنچا دیتی ہے، بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں،
اور امت کو آخر کے 2 پیغام دے رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ یہ 2 جملے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کہ دیکھو نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ 2 مرتبہ اس کو بھی 2 مرتبہ فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کرنا، مخلوق کے ساتھ بھی اپنے رشتے کو مضبوط کرنا نرمی کے ساتھ، اور نماز کا اہتمام، نماز کو نہ چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخر جو آپ کی عمر ہے اور آخر کے ایام ہے، 2 اشخاص کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر، اور پاؤں مبارک میں اتنی جان اور سکت نہیں تھی کہ خود جما سکیں، گھسٹتے ہوئے آپ آ رہے تھے۔ یہ بتا رہے تھے کہ میں اس عمر میں اور اس بیماری کے اندر نماز کے لیے آ رہا تو کسی کے لیے نماز سے چھوٹ نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کسی کو قبلہ معلوم نہیں ہے تو اپنی تحری، اپنی سوچ سے قبلے کو متعین کرے۔ کسی کے پاس پانی نہیں ہے تو تیمم کرے۔ کسی کے پاس پاک کپڑے نہیں ہے سوائے اس کے جو پہنا ہوا ہے، اور پاکی کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے، اسی ناپاک کپڑے میں پڑھے۔ یہ سب شریعت کی تعلیم موجود ہے۔ کسی حال میں نماز معاف نہیں۔ ہاں، جب بندہ اس حال میں پہنچ جائے کہ اس کو دنیا ہی سے بے خبری ہو جائے، مجنون ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، تو پھر نماز معاف ہو جاتی ہے، ورنہ ہوش حواس کے اندر نماز معاف نہیں۔ کیسی ہی تنگی کی حالت کیوں نہ ہو، حالت جنگ کا حال کیوں نہ ہو، اس میں بھی نماز ہے۔ اور اس کی جو صلاۃ الخوف قرآن کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور اس کا طریقہ احادیث کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ مسلمانوں کا ایک دستہ باقاعدہ دشمن کے سامنے کھڑا رہے، اور پیچھے ایک دستہ جو ہے وہ نماز کا اہتمام کرتا رہے۔ صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے رزق کے 4 دروازوں میں سے ایک دروازہ نماز کا، یہ مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرا دروازہ استغفار کا، کہ جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غیب سے رزق عطا فرمائیں گے۔ کثرت سے استغفار کیا ہے کہ کم از کم 1 تسبیح صبح اور 1 تسبیح شام استغفار کی ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غم سے نجات دیتے ہیں، اور ہر پریشانی میں اس کو راستہ دکھلاتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ کے سامنے جب استغفار کرو گے تو استغفار تم اس کے لیے کر رہے جو بڑا غفار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اور پھر تم کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ آسمان موسلا دھار برسائے گا۔ اللہ برکتوں کا نزول برکت والی بارش کے ذریعے سے فرما دیتے ہیں، زمین سونا اگلتی ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نَهَارًا، تمہارے لیے نہریں جاری ہو جائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے سے، مال کی فراوانی کے ذریعے سے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ استغفار کی برکت ہے، کثرت استغفار۔ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پاتا ہے، میری طرف سے اس کو خوشخبری ہے، اس کو خوشخبری کا یہ مجدہ سنا دو کہ جس کے صحیفہ اعمال کے اندر استغفار کثرت سے ملتا ہے۔ تو 1 تسبیح صبح اور 1 تسبیح شام استغفار کی پڑھنا کیا مشکل ہے؟ کم از کم، زیادہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، 1000 مرتبہ پڑھ لیا جائے، لیکن کم از کم آخری درجہ تو یہ ہو کہ 1 تسبیح استغفار صبح اور 1 تسبیح شام کثرت کے ساتھ، اپنے گناہوں کی ندامت کے ساتھ اور اپنے رب کو راضی کرنے کے ساتھ یہ استغفار کا اہتمام ہو۔ یہ دوسرا دروازہ ہے، اور یہ بھی مسلمان کے لیے ہے۔ تیسرا دروازہ ہے تقوی۔ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے،
اللہ کی نافرمانی کے ارتکاب سے بچنے کا نام تقوی ہے، اور یہ بھی اللہ نے مسلمان کو دیا ہے۔ یہ تین دروازے، نماز، استغفار، تقوی، یہ تینوں بندے کے رزق کو بڑھاتے ہیں، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے تقوی گزاری کا معاملہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے سبیل بناتے ہیں، راستے بناتے ہیں، اس کو مشکل کے اندر نکال لیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ گناہ سے بچنا اپنے اوپر لازم کر لیں۔ دیکھیں، ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو نادانستہ طور پر ہو جاتا ہے، اور ایک وہ گناہ ہے جو دانستہ طور پر ہوتا ہے۔ تو متقی تو وہ ہوتا ہے جو دانستہ نادانستہ دونوں طریقے سے، جان بوجھ کر اور انجانے، دونوں اعتبار سے اس کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن اس اوقات بھولے سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو اپنی دانش میں گناہ سے بچتا ہے، اللہ اس کو نادانش میں بھی پھر گناہ سے بچاتے ہیں۔ پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مواقعوں اور ایسے مرحلوں سے بھی بچا لیتے ہیں کہ جہاں پر گناہ کا وبال اس کے اوپر پڑتا ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ تو بہرحال جو شخص تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں اور برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو یہ تقوی کا راستہ دکھایا، اور یہی وجہ ہے کہ اس پر ہمارا اتفاق ہے، الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے صفت عدل پر تھے، ان کے اندر ثقہ تھا اور ان کے اندر تقوی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معصوم نبی کا شاگرد بنایا تھا، اس نبی کا شاگرد بنایا تھا کہ جو گناہ سے محفوظ تھے، جو گناہ سے معصوم تھے۔ اللہ نے صحابہ کی بھی حفاظت فرمائی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا تزکیہ فرمایا تھا اور ان کی خبرگیری کی تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر پوچھا کرتے تھے، یہ نہیں کہ بس انہوں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے اپنے علاقے کی طرف جا رہے تھے، فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٍّ مِّنَ الْعَرَبِ، عرب کے قریب قبیلے کے پاس سے گزر ہوا۔ فَجَاءَ رَجُلٌ، ایک شخص آیا اور کہنے لگا اِنَّا عُلِمْنَا کہ اِنَّكُمْ تَأْتِينَا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ، کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ تم اس شخص کے پاس سے آئے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا اور خیر کو لے کر آئے ہو، بخاری کی روایت ہے یہ۔ فَلِعِنْدَكَ رَاقٍ، کیا تم میں کوئی جھاڑ بو کرنے والا ہے؟ فَإِنَّ لَنَا مَعْتُوهٌ، ہمارے پاس ایک مجنون دیوانہ ہے، بقید، قید کے اندر ہے، جکڑا ہوا ہے۔ تو صحابی کہنے لگے جی میں چلتا ہوں، اس کو مسئلے کو حل کر دیتا ہوں۔ تو یہ صحابی گئے، نہیں انہوں نے کہا کہ اس کو یہاں پر لے کر آ جاؤ۔ فَجَاءُوا بِمَعْتُوهٍ بِقَيْدٍ، حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اس قیدی کو لے کر آ گئے، وہ جکڑا ہوا تھا، وہ دیوانہ تھا۔ تو فقرات بفاتحۃ الکتاب، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، ثم یجمع بزاقی، پھر اپنا تھوک منہ میں جمع کیا، ویدفن علیہ، اور اس کے اوپر وہ تھو کر دیا کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر وہ کہ دم کر دیا کرتے تھے، صبح شام 3 دن کیا۔ ایسا ہو گیا جیسے کہ وہ جکڑی ہوئی رسیوں سے کھول دیا گیا، بالکل صحیح، چنگا بھلا۔ اب وہ بڑے خوش ہوئے، وہ سردار درجے کا آدمی تھا، اب انہوں نے ایک پورا بکریوں کا ایک غلہ جو ہے ان کو دے دیا انعام میں۔ اب انہوں نے لے تو لیا،
باقی صحابہ کہتے نہیں بھائی سورہ فاتحہ کا دم کیا ہے اور تم نے جو ہے اس کے اوپر غلہ لے لیا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اتنے تقوی والے لوگ تھے۔ چلو نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے کہ یہ حرام ہے۔ ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم کبھی علماء کے پاس جا کر پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ مسئلے، یہ اے ٹی ایم پر بینک والے جو بینیفٹ دیتے ہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، کبھی پوچھا کسی نے آ کر؟ بلکہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ فلاں بینک جو ہے بڑا بینیفٹ دے رہا ہے، فلاں اتنا 50% ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے۔ کلو قرض جرا نفعہ فہو ربا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر وہ قرض جس پر نفع جاری ہو جائے وہ سود ہے۔ بینک میں آپ جو پیسہ رکھتے ہیں تو آپ کا پیسہ بینک میں قرض ہے، بینک پر قرض ہے نا، اور بینک اس کے اگینسٹ آپ کو یہ بینیفٹ دیتا ہے اے ٹی ایم کے تھرو کہ آپ اے ٹی ایم کے تھرو جو ہے خریداری کریں گے تو آپ کو اس جگہ پر 50% یا 40% یا 30% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا، یا بینک آپ کو جو ہے وہ سال کے اختتام پر ڈائری دے دیتا ہے یا کوئی گھڑی دے دیتا ہے۔ یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کسی نے آ کر پوچھا؟ آج تو مال مفت دل بے رحم، جو مل جائے وہ رکھ لو۔ تو صحابہ نے پوچھا جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا عمری، میری عمر کی قسم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا عمری، میری عمر کی قسم، لقد اخذت بحق، تو نے تو حق سے حاصل کیا ہے، لمن اکلا برقیۃ باطل، کھانے والے تو باطل جھاڑ پھونک کر کے کھا رہے ہیں، وانما اخذتم اجر حق کتاب اللہ، اور تم جو سب سے بہتر اجرت حاصل کرتے ہو تو وہ کتاب اللہ کے ذریعے سے، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ تو تم نے تو سورہ فاتحہ پڑھی ہے، قرآن پڑھ کر دم کر دیا ہے، اب اگر اس کے عوض کسی نے تم کو دے دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ دارالفتہ سے گویا کہ جواز کی مہر نکل گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَيَجْعَلْ لِي سَہْمِي، اس میں سے اگر میرا حصہ ہے تو رکھ دو، تاکہ صحابہ کو یقین ہو جائے کہ یہ بالکل کیا تھا، جائز تھا۔ تو بہرحال یہ تیسرا دروازہ، اور چوتھا دروازہ ہے ذریعہ معاش، کہ انسان کوئی روزگار ہے، یہ سب کے لیے ہے، کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے۔ لیکن آج مسلمان کافر کے اس روزگار میں تو شریک ہو گیا، لیکن اپنے تینوں دروازے اس نے بند کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔